موجود ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن نے ہمیں یہاں پر یہ بھی بتا دیا، ان منافقوں کی آنکھیں کھولیں اور ہمیں بھی قیامت تک کے لیے یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ دیکھو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنی ہوگی، حتیٰ کہ ہر چیز سے زیادہ، ماں باپ، بیوی بچے، مال و دولت، گھر بار، تجارت، لین دین، کوئی چیز بھی اگر اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ گئی تو سمجھ لو تمہارا ایمان گیا۔ پھر اللہ رسول کی محبت پہ کوئی محبت غالب نہیں آنی چاہیے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر تمہارے باپ، بیٹے، بیوی، بچے وغیرہ، تمہارا کنبہ، تمہارا مال دولت، تجارت، تمہارے گھر، تمہارا یہ سب کچھ، 8 چیزیں گنوائی ہیں قرآن نے یہاں پر۔ فرمایا اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت پر غالب آ گئے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو صاف بتا دیا گیا اللہ سے محبت، اور اللہ اور رسول کی محبت ایک ہی ہے۔ جس نے رسول اللہ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ادب بھی کیا جائے، احترام بھی، اور آپ کی اطاعت بھی کی جائے، آپ کی پیروی بھی ہو۔ یہ 3 دائرے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، یعنی محبت، ادب اور اطاعت، اور تینوں دائرے ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہیں۔ ان کو جدا جدا نہیں رکھا کریں، ان کو الگ الگ مت سمجھا کریں۔ محبت اور ادب کے اندر اطاعت کا رنگ ہونا چاہیے، اور اطاعت جو ہے محبت اور ادب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ وہ اطاعت اور وہ پیروی اور وہ شریعت جس میں محبت اور ادب ختم ہو جائے، وہ پھر وہی، اس کی مثال وہی ہے جو میں پہلے ابھی اشارہ کیا کہ ایک شخص مال غنیمت کی تقسیم کے وقت آیا، بڑی اچھی داڑھی رکھی اسے، گھنی سی، چہرہ اس کا مگر عجیب و غریب تھا، چہرے پہ پھٹکار تھی۔ حدیث ہے صحیح، بخاری میں، مسلم میں صحیح حدیث میں آیا، یہاں پر آیتیں آئی ہیں نا، وہ غنیمت کی تقسیم کا ذکر آیا ہے، انفال غنیمتوں کو ہی تو کہتے ہیں۔ تو وہ اس موقع پہ آیا تھا، حضور تقسیم فرما رہے تھے، وہ آیا، صحابہ کرام نے اس کے چہرے کا نقشہ بتایا، پھٹکار برس رہی تھی، اور دیکھ رہا ہے بڑی عجیب عجیب آنکھوں سے، عقیدت سے بیٹھ نہیں رہا کہ رسول کی بارگاہ میں، ٹیڑھی میڑھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اور کسی بات پہ پریشان ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے۔ پھر اس سے رہا نہیں گیا تو کہنے لگا یا محمد اتق اللہ، کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے اے محمد اللہ سے ڈرو، اور یہ جو غنیمت تقسیم کرتے ہو اس میں انصاف سے کام لو۔ حضور کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا دنیا میں تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اور یہ اس موقع تک جو میں پہنچا ہوں، اب تک اللہ نے مجھے جو کامیابیاں عطا فرمائی، یہ عدل ہی کا تو نتیجہ ہے۔ یہ آخری وقتوں کی بات ہے، جب حنین کا غزوہ ہوا تھا، فتح مکہ کی بھی بات، اس وقت کی بات، فرمایا یہاں تک اسی طرح تو پہنچے ہم، اور اگر ہم انصاف نہیں کریں گے تو سن لو مجھے اللہ نے امین بنایا ہے، امانت دار۔ دیکھیں ذرا، سارا مکے کے تمام کافر و مشرک وہ تو امین و صادق کہتے تھے، صادق و امین، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے تھے، اور یہ دیکھیں کیسا بے ایمان پیدا ہوا، داڑھی ہے، چہرے پہ نشان ہے نماز کا، اور باقاعدہ مسلمان کہلا رہا ہے اپنے آپ کو، اور اپنی نماز روزے پہ بڑا فخر بھی کر رہا ہے، اور پھر آ کے اللہ کے رسول سے یہ بات کر رہا ہے، آپ کی امانت پر ہی، ایمانداری پہ حملہ کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ کو تو جوش آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، تو میں نہیں رکوں۔ تو جب وہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی پشت سے ایک قوم نکلے گی، اس کی پشت سے ایک قوم نکلے گی، اور یہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی نمازیں تمہیں اپنی نمازوں سے اچھی لگے گی، یعنی نمازی ہوں گے پکے، بڑے عبادت گزار ہوں گے، ان کی تلاوت جب وہ تلاوت کریں گے تو تم رشک کرو گے کیا تلاوت ہے، ان کا دین تمہیں اپنے دین سے اچھا لگے۔ مگر اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار، وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتے ہیں،
اور فرمایا کہ یہ کافروں اور مشرکوں کو چھوڑ دیں گے اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ یہ بخاری مسلم میں اٹھا کے دیکھ لیں حدیث، مشرکوں کو چھوڑ دیں گے، مسلمانوں کو قتل کریں گے۔ اور یہ بھی آیا حدیث میں کہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں مشرکوں کے بارے میں نازل فرمائی ہیں انہیں مسلمانوں پہ چسپاں کریں گے۔ یہ سب چیزیں ہیں، اور بھی بہت سی علامتیں۔ تو فرمایا ان کی پوچھ سے وہ لوگ نکلیں گے، وہ نکلے۔ اور فرمایا کہ ان میں ایک شخص ہوگا جس کا یہ شانہ جو ہے عورت کے پستان کی مانند ہوگا، اور اسے گوشت لٹکا ہوا ہوگا۔ جس نے ان کو مارا اس وقت تو اس نے دنیا کے بدترین لوگوں کو مارا۔ یہ اعزاز، یہ شرف حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، جب انہوں نے خارجی اس وقت بالکل پیدا ہو گئے اچھے خاصے، پوری ایک فورس بن گئی، ایک جماعت بن گئی تھی۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے اتنے بہترین لوگ مار ڈالے، اتنے اچھے نمازی، پر وہی بات جو حضور نے فرمائی تھی، تمہیں ان کی نمازیں اچھی لگیں گی، تمہیں ان کی تلاوت اچھی لگے، مگر صحابہ کرام تو روشن دل و دماغ رکھنے والے لوگ تھے، ان کا ایمان بالکل پرفیکٹ تھا، اس لیے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں سب کچھ صحیح سمجھتے تھے، وہ جذباتی نہیں ہوتے تھے۔ تو لہذا حضرت علی نے کیا، جب یہ جہاد کیا تو بعد میں فرمایا جاؤ پھر ایک شخص اس میں ہوگا اس طرح کی نشانی ہے، اس کو دیکھو، اگر وہ مل گیا تو ہم نے بدترین لوگوں کو مار دیا، بدترین لوگوں کو مارا اور بالکل صحیح مارا، اور اگر وہ نہیں ہے ان کے اندر تو پھر ہم نے بہترین لوگوں کو مار دیا، تم صحیح کہتے ہو۔ پھر تو لوگ گئے، لاشوں کو الٹ پلٹ کیا تو وہ مل گیا جس کے شانے پہ گوشت نکلا ہوا تھا، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ لوگوں نے آ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بتایا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، فرمایا تو اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہ کیا قصہ ہے۔ تو پھر حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ شخص تھا جو حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اور اس طرح کی بیعت بھی کر کے گیا تھا۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس وقت قتل کیوں نہیں کرایا؟ جب حضرت عمر نے بھی کہا، حضرت خالد بن ولید نے بھی کہا، عرض کیا، تو حضور نے کیوں اس کو جانے دیا اور قتل کیوں نہیں فرمایا؟ اگر اس کو اسی وقت مارتے تو بعد میں بھی تو مارنے کا حکم تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا یہ کام کیا۔ تو اس کا جواب یہ دیا حضرت قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس لیے قتل نہیں کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہ وہ بظاہری مومن بنا ہوا تھا، تو کئی لوگ یہ نہ سمجھتے کہ حضور اپنے اصحاب کا قتل کرواتے ہیں، یہ وہ حکمت تھی۔ تو لوگوں میں بے چینی پھیل جاتی ہے، تو چونکہ اس کا معاملہ ایکسپوز نہیں ہوا تھا تو حکمت و مصلحت کا تقاضا یہی تھا تاکہ جو لوگ نو وارد ہیں اسلام میں نئے نئے داخل ہونے والے وہ پریشان نہ ہوئے۔ اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا نہیں اس کو نہ مارو، کیونکہ لوگ یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر دیتے ہیں، تو یہ وجہ تھی۔ تو بہرحال جناب اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں عقیدہ درست رکھنا پڑے گا، عقیدہ درست رکھنا ضروری ہے۔ حضور کی تعظیم، محبت یہ ہے بیسک ہے، آپ کی محبت، آپ کی تعظیم، آپ کا ادب۔ اب اگر ایسی بات منہ سے نکلے جو خلاف ادب ہو تو ایمان کیسے سلامت ہے؟ انداز عجیب عجیب، طریقے عجیب عجیب، تو نماز روزہ کس کام آئے گا؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دائرے جو ہیں نا، ادب کا دائرہ، محبت کا دائرہ، اطاعت کا دائرہ، ان سب کے اندر ایک دوسرے کا رنگ ہونا چاہیے۔ تو دین و شریعت کا جھنڈا بالکل اوپر اٹھائیے، ضروری ہے، اطاعت اور پیروی کا درس ضرور دیجیے، ضرور دینا پڑے گا اور اپنانا پڑے، مگر ادب اور احترام بھی بجا لانا پڑے گا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فروغ دینا ہوگا۔ اسی طرح تعظیم اور ادب اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرے کے اندر جب آپ سمائے ہوئے ہوں تو اس وقت ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اطاعت کا دائرہ بھی ہمارے ساتھ ہونا ہو اور وہ دامن بھی ہاتھ میں رہے، اطاعت میں بھی کمی نہ آئے تاکہ ہم پوری کامیابی حاصل کر سکیں۔ بعض لوگ محبت کے رشتے کو اطاعت اور پیروی اور اتباع شریعت کی لگام سے باہر لے جا کر اپنانا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ جو علم نہیں رکھتے، جو علماء کی تربیت میں نہیں ہے، جو اپنے تئیں چڑھ بیٹھے ہیں اسٹیجوں پر اور لوگوں کے سروں پہ مسلط ہو گئے ہیں اور لوگوں نے ان کو اپنا لیڈر پیشوا بنا لیا ہے، ان کے ہاتھ پیر چومنے لگے ہیں، کسی بھی وجہ سے آپ اس میں سمجھ لیں، وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے۔
مطلب نعت وغیرہ پڑھنے کے حوالے سے ہی جیسے کسی کے علم ہے نہیں اور ایک شخص پھر لوگوں کے اندر محترم ہو جائے، معتبر ہو جائے، اور پھر وہ شریعت کو، اطاعت کے تقاضوں کو سب کو نظر انداز کر دے، اور پھر محبت یا ادب کی اس طرح تشریح کرے یا اس کا ایسا اظہار کرے کہ جہاں شریعت جو ہے وہ چھوٹ جائے ہاتھ سے اور اطاعت کا رشتہ جو ہے منقطع ہو جائے اور سنجیدگی چلی جائے، اور ایک چیز ادب کے بجائے بے ادبی بن جائے اور وہ چیز غیر سنجیدہ ہو جائے، تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اسی لیے علماء دین نے کہا کہ ادب، احترام کا اظہار بھی ایک سنجیدہ انداز میں ہونا چاہیے، اور محبت کا اظہار بھی سنجیدہ انداز میں ہونا چاہیے، چاہے نعت کی حالت ہو یا تقریر کی حالت ہو یا کوئی کیفیت ہو۔ ہاں، جہاں آپ کا شعور ہی ختم ہو گیا، غیر شعوری طور پہ آپ پہ کیفیت طاری ہو گئی اور آپ ایک دم سے جیسے بے قابو ہو گئے، جس کو وجد کہتے ہیں، تو وہ تو خیر آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہیں، پھر وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر جب حضور کی بات آئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو جسم بھی ہمارا پورا مؤدب نظر آنا چاہیے، دل و دماغ کے ساتھ ساتھ جسم کے اوپر بھی ادب اور احترام کا لباس چڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم تکلفاً اٹھیں، کھڑے ہوں، بیٹھیں، اداکاری کریں، عجیب عجیب طریقے سے ہاتھ ہلائیں، جھومنے لگیں خواہ، یہ عجیب عجیب حرکتیں، اور کبھی تو ایسا لگتا ہے جیسے رقص ہو رہا ہے، رقص کا انداز ہو جاتا ہے، اور نعت کی محفل جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی فنکشن ہو رہا ہے، جیسے کوئی گانا چل رہا ہے۔ نہیں، یہ ہمارا مذہب مسلک نہیں ہے، یہ ہمارے لیے دھبا ہے، ہمارے مسلک کے لیے ایک دھبے کا کام ہے، اس میں بدنامی ہے۔ یہ اس قسم کے لوگوں کی جہالت ہے جو اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی کوئی قرآن اگر پڑھے اور اس طرح جھوم جھوم کے پڑھے، کھڑا ہو، ہاتھ ہلائے، لہرائے اور ادھر ادھر مٹکے، تو کیا یہ قرآن کا ادب ہے؟ نہیں، قرآن کا ادب یہ ہے کہ بیٹھ کر زیادہ زیادہ خشوع خضوع سے، ساکن ہو کر، ایک جگہ ٹھہر کر، جتنا ٹھہر سکتے ہو، سکون میں آ سکتے ہو، اس طرح قرآن پڑھو، یہ ادب ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادب اسی طرح ہوگا نا، قریب قریب، کیونکہ آپ اگر قرآن نہیں ہے تو صاحب قرآن تو ہیں، اور آپ بھی ایمان کی بنیاد تو ہیں، جیسے قرآن ایمان کی بنیاد ہے ایسے آپ بھی ایمان کی بنیاد ہے۔ تو جس طرح قرآن پڑھتے ہیں ادب سے، بیٹھ کر، طریقے سے، خشوع خضوع سے، ایسی حضور کی نعت بھی ادب سے، کھڑے ہو کے بھی پڑھیں تو ادب سے کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں تو ادب سے بیٹھ کے۔ یہ اداکاریاں چھوڑ دیں، فنکاریاں چھوڑ دیں۔ نعت خوانی عبادت ہے، اس کو آرٹ مت بنائیں، اس کو فنکاری مت بنائیں، اس کو آرٹ مت بنائیں۔ آرٹسٹ نہ بنیں، نعت خواں بنیں، عاشق بنیں۔ تو یہ اب آرٹسٹک قسم کے جو کام ہونے لگے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ میڈیا کی وجہ سے زیادہ بگاڑ پیدا ہوا ہے اور پیسے کے چکر نے زیادہ خراب کیا ہے۔ تو لہذا اس کی بھی اصلاح ضروری ہے۔ یہ ہمارے ایسے طبقے کے اندر چیزیں پروان چڑھتی ہیں جہاں علم نہیں ہے، ایسی وہ پیر فقیر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے کبھی ہزاروں اور کبھی اتفاق سے لاکھوں مرید بن جاتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو چاہیں کریں، وہ بھی پھر کسی شریعت کسی اطاعت کی پابندی ضروری نہیں سمجھتے۔ اب وہ ربیع الاول اپنے طریقے سے منا کر نئے نئے انداز، نئے نئے طریقے نکالے جاتے ہیں، کوئی کیک کاٹ رہا ہے، کوئی اس کو برتھ ڈے منا رہا ہے، کوئی سالگرہ کا نام دے رہا ہے، کوئی کچھ، یہ پتہ نہیں کیوں، یہ سب جہالت ہے۔ کہاں سے لا رہے ہیں آپ یہ چیزیں، اور کیوں یہ دین کے اندر، شریعت کے اندر اس طرح کے اضافے کر رہے ہیں؟ جو ایک پیٹرن ہے، علماء کا طریقہ ہے، جو شریعت کے قریب قریب انداز ہے، وہ اس کے اندر رہیں، اس کے پابند رہیں، اور غیر سنجیدہ چیزیں نہ داخل کریں جس سے کہ سارا ماحول عجیب لگے اور کچھ اور نظر آنے لگے۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جس چیز کو بھی اختیار کرنا ہے اس میں محبت، ادب اور اطاعت تینوں کا رنگ شامل ہونا چاہیے۔ جو بھی چیز اختیار کریں، محبت، ادب اور اطاعت۔ لہذا یہ اچھل کود، ناچنا، رقص و سرود کرنا اور تکلفاً وجد میں آنا، ان چیزوں کو شریعت کبھی بھی پسند نہیں کرتی، علماء دین کبھی پسند نہیں کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو ایک شخص کو تکلفاً سر جھکا کے بیٹھا ہوا دیکھا، یعنی یہ واقعہ ہوا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا نوجوان اور سر جھکایا ہوا، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ کوئی عابد و زاہد نہیں ہے،
یہ خواہ ریاکاری کر رہا ہے. آپ ان باتوں پہ بڑی نظر رکھتے تھے کہ کوئی دکھاوے والے کام تو نہیں کر رہا، کوئی اس میں تو نہیں آ گیا شوشا میں، کوئی فنکاری میں، تو اس پہ بڑی نظر رکھتے. تو لہذا آپ نے اس کو نوٹ کیا کہ یہ شخص ایسا تو ہے نہیں، تو اس کو فرمایا ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، یہ تم نے خواہ ایسے کیوں اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے؟ فرمایا کہ دیکھو جتنا خشوع تمہارے دل میں ہے سر جھکانے سے وہ بڑھے گا نہیں، اتنا ہی رہے گا. اور جس نے اپنے اندر کے خشوع سے زیادہ اوپر کا خشوع اپنایا اس نے نفاق پر ایک نفاق کی طے چڑھائی ہے. یہ دیکھیں ہمارے اندر اگر نہیں ہے، دل ہمارا نہیں جھوم رہا، تو اوپر سے ہاتھ مٹکانا، جھومنا اور اس طرح کی لہریں پیدا کرنا اور تکلفات میں پڑنا یہ اچھی چیز نہیں ہے. لہذا دل جھومنا چاہیے، اور پھر خود بخود اگر اعضاء پہ وحش طاری ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں محبت اور محبت کے آداب کو ملوث رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.